بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف کا دوسرا رکوع ہے اور آیہ مبارکہ 15 سے آج پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غیابة الجب واوحینا الیہ لتنبئنہم بامرہم ھذا وہم لا یشعرون۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ہم تذکرہ پڑھ رہے ہیں کہ آپ کے بھائی آپ کو قتل کرنے کی سازش کرتے ہیں، لیکن پھر ایک بھائی نے درمیان میں منع کیا کہ ان کو قتل نہ کریں، اگر آپ جان ہی چھڑانا چاہتے ہیں تو کسی کنویں میں ڈال دیں، ہو سکتا ہے کوئی مسافر آئے، کوئی قافلہ آئے ان کو لے جائے، تمہاری جان بھی چھوٹ جائے گی اور ان کو قتل کرنے جیسا جرم بھی تمہارے دامن پہ نہیں رہے گا۔ ایسا ہی ہوا، حضرت یعقوب کے پاس آئے اور کہا کہ جناب ہمارے ساتھ بھیجیں۔ حضرت یعقوب نے فرمایا کہ بچہ ہے، تم کہیں ایسا نہ ہو کہ کھیلنے کودنے میں لگ جاؤ اور بچے کو بھیڑیا وغیرہ نقصان پہنچا دے، جنگل میں جاؤ گے تو پریشانی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا جی نہیں، ہم تو پوری جماعت ہیں۔ پروگرام تو خیر ان کا یہی تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف کو لے گئے۔ فلما ذهبوا به، جب وہ حضرت یوسف کو لے گئے، واجمعوا، اور انہوں نے اجماع کر لیا، اتفاق کر لیا اس بات پر، ان یجعلوہ فی غیابۃ الجب، کہ وہ ان کو یعنی حضرت یوسف کو کنویں میں، ایک یعنی اندھیرے کنویں کے اندر پھینک دیں گے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے ان کی طرف وحی کی، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ، کہ آپ نے حوصلہ کرنا ہے، ایک وقت آئے گا کہ آپ ان کو بتائیں گے، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، آپ ان کو آگاہ کریں گے، بِأَمْرِهِمْ هَذَا، ان کے اس معاملے کے بارے میں، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں کوئی شعور نہیں ہوگا، یعنی ایک وقت آئے گا کہ آپ ان کو بتائیں گے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، اور ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ آپ جس مقام پہ ہوں گے، جس مرتبے پہ ہوں گے، جو صورتحال اس وقت آپ کی ہوگی، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اچھا یہ یوسف ہو سکتا ہے۔ جب حضرت یوسف کو لے کر گھر سے نکلے تو روایات میں آتا ہے کہ بڑے محبت سے، پیار کے ساتھ کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جا رہے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گھر سے نکل کے دیکھ رہے تھے، تو جب تک حضرت یعقوب دیکھتے رہے کہ حضرت یوسف کو بڑے پیار اور محبت کے ساتھ لے کے جاتے رہے، لیکن جیسے ہی آنکھوں سے اوجل ہوئے، انہوں نے فوراً حضرت یوسف کو نیچے گرایا اور مارنے پیٹنا شروع کر دیا، اور روایات میں آتا ہے کہ کافی مارا، یہاں تک کہ آپ کے ایک بھائی جنہوں نے پہلے ہی درمیان میں مداخلت کی تھی کہ قتل نہیں کرنا، وہ دوبارہ آئے، ان کا میں نے تمہیں پہلے کہا تھا کہ تم اگر جان ہی چھڑانا چاہتے ہو تو کسی کنویں میں ڈال دو، کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، تم یہ کیا کر رہے ہو، تم پھر وہی مارنا شروع کر دیا۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، کنویں میں ڈالا۔ تو روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو القاء کیا، یہاں پر اوحینا کا ہے، وحی فرمائی، تو وحی کا ایک مطلب ہوتا ہے دل کے اندر خیال کا ڈالنا، اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت جبریل کو اللہ نے بھیجا تھا، کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام جب جیسے ہی کنویں میں ڈالا، اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا کہ یوسف کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، فوراً پہنچو اور نیچے گرنے سے پہلے پہلے ان کو تم نے اپنے پروں پہ اٹھا لینا ہے۔ تو حضرت یوسف کے کنویں کے اندر گہرائی میں پانی میں گرنے سے پہلے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام کنویں میں پہنچے اور ان کی حفاظت کی اور ان کو وہاں پر ٹھہرا لیا، اور پھر ان کو بتایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خصوصی اپنے بندوں میں شامل فرمایا ہے، اس لیے ایک وقت آئے گا، آپ کو تکلیف سے کچھ ٹائم گزارنا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ ان کو بتائیں گے کہ تم نے میرے ساتھ چھوٹے ہوئے بچپن میں میرے ساتھ کیا کیا تھا، اور تم نے میرے ساتھ کتنا ظلم کیا اور قتل کرنے کی سازشیں کی اور کنویں میں پھینکا، اور ان کو خبر نہیں ہوگی کہ یہ جو ہمارے ساتھ بات کر رہا ہے یہ یوسف ہے۔ اور وہ واقعتاً ایسا ہوا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے تخت پر متمکن ہوئے اور اس وقت قحط پڑا، تو یہ کنعان سے ان کے بھائی گئے وہاں پر، تو حضرت یوسف کو
محسوس ہو رہا تھا کہ یہ میرے بھائی ہیں، لیکن ان کو نہیں پتہ چل رہا تھا کہ یہ یوسف ہے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، سارا دن کھیلتے رہے، جب شام کا ٹائم ہوا تو آ گئے۔ جاؤ اباہم، او حضرت یوسف یعنی حضرت یعقوب کے پاس آ گئے، عشاءً، شام کی رات کے وقت، یبکون، روتے ہوئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے گرایا تھا کنویں میں، تو آپ کی قمیض اتار لی تاکہ ہم اس پر خون لگائیں، اور خون لگا کر حضرت یعقوب کو بتائیں گے کہ وہ یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا اور یہ قمیض باقی ہے جو خون سے لگی ہوئی ہے۔ رات کو آگے روتے ہوئے، دن کا وقت جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ دن کے وقت روشنی ہوگی تو ہو سکتا ہے جھوٹ پکڑا جائے، رات کے وقت جو ہے وہ روتے، ظاہری جھوٹے موٹے روتے ہوئے جو ہے واپس جائیں گے۔ قالوا یا ابانا، انہوں نے کہا اے ہمارے والد محترم، انا ذهبنا نستبق، ہم گئے دوڑ لگانے کے لیے، وترکنا یوسف، اور یوسف کو چھوڑ دیا، عند متاعنا، اپنے متاع کے پاس، اپنے ساز و سامان کے پاس۔ ہم نے دوڑ کا مقابلہ کیا تھا، یوسف چھوٹا تھا، ہمیں خیال تھا کہ ان سے دوڑا نہیں جائے گا، ان کو پیچھے سامان کے پاس رہنے دیا اور ہم دوڑتے دوڑتے ذرا دور نکل گئے۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، تو ان کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ جب واپس پلٹے تو کیا دیکھا کہ بھیڑیا کھا چکا تھا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، آپ ہمارا اعتبار نہیں کریں گے، یقین نہیں کریں گے، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچ بول رہے ہو، آپ ہماری یہ بات مانیں گے نہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، لیکن ہوا ایسے ہی ہے کہ ہم دوڑتے دوڑتے بہت دور نکل گئے تھے، پیچھے جو ہم نے سامان وغیرہ، اپنے کپڑے وغیرہ رکھے تھے، چیزیں رکھی تھیں، یوسف کو اس کے پاس بٹھا دیا کہ تم یہاں بیٹھو، ہم جو ہے وہ دوڑ کے آتے ہیں واپس۔ تو مقابلہ کرتے کرتے ہم دور نکل گئے، جب واپس آئے تو دیکھا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا چکا ہے۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور وہ ایک قمیص لائے جھوٹے خون کے ساتھ، یعنی جو حضرت یوسف کی قمیض اتاری تھی، کسی جانور کو ذبح کیا، کسی جنگل کے جانور کو پکڑ لیا، یا بعض روایات میں ہے بکری کو یا بھیڑ کو پکڑ کر ذبح کیا، اور ذبح کر کے اس کا خون لگا دیا حضرت یوسف کے کرتے کو، قمیص کو، اور وہ قمیص لے کے آ گئے کہ یہ دیکھیں جی، یہ خون سے لت پت جو قمیص ہے یہ یوسف کی ہے، اور یوسف کو جو ہے وہ بھیڑیا کھا گیا۔ اور قرآن نے کہا بدم کذب، جھوٹا خون۔ قالا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب دیکھا تو فرمایا، قالا، فرمایا، بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ تمہارے نفسوں نے اس معاملے کو تمہارے لیے گھڑ لیا ہے، یعنی وہ تمہارے نفسوں نے یہ تمہیں یہ سازش سکھائی اور جھوٹ بولنا سکھایا، بات ایسے نہیں ہوئی۔ وہ جب کرتا دیکھا تو حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے، روایات میں آتا ہے کہ جب کرتا دیکھا تو آپ نے فوراً پہچان لیا، آپ فرمانے لگے کہ تم مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو۔ انہوں نے کہا ہم نے پہلے کہا تھا کہ آپ ہماری بات مانیں گے نہیں، لیکن ہوا ایسا ہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کیسا سمجھدار بھیڑیا تھا کہ اس نے قمیض کے اندر سے یوسف کو تو کھا لیا ہے اور قمیض کو کوئی بھی نقصان نہیں کیا۔ وہ قمیض پر خون تو لگا لائے لیکن قمیض کو پھاڑنا بھول گئے کہ جب کوئی جانور کھاتا ہے تو اس کے دانتوں کے نشان بھی لگتے ہیں، وہ چیر پھاڑ کرتا ہے تو کپڑے بھی پھٹتے ہیں، لیکن کپڑے نہیں پھٹے ہوئے تھے۔ تو آپ نے فوراً یہ بات کہا کہ یہ تمہارے نفسوں کی شرارت ہے، تمہاری اپنی سازش کا نتیجہ ہے کہ تم مجھے یہ باتیں کر رہے ہو، ورنہ وہ کیسا سمجھدار بھیڑیا تھا کہ جس نے یوسف کو تو کھا لیا ہے لیکن اس کی قمیض کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ فصبر جمیل، اب میں صبر جمیل ہی کروں گا، اچھا صبر، حوصلہ اور صبر ہی کروں گا۔ واللہ المستعان، اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کروں گا، علی ما تصفون، جو باتیں تم بیان کر رہے ہو، جو باتیں تم کر رہے ہو، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں گزارش کروں گا کہ مجھے حوصلے اور صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی سمجھ گئے کہ یہ ساری ان کی سازش ہے، اور رات کو جب انہوں نے آ کے بتایا تو چونکہ وہ باپ تھے، اور باپ پھر وہ باپ جو حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے خصوصی عنایات یوسف پر ہوں گی، وہ نکل کھڑے ہوئے، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے لیا، جو قبیلے کے افراد تھے وہ بھی، اور بھیڑیوں کو انہوں نے بلانا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی تھے تو حکم دیا، یعنی یہ معجزہ کے طور پر ایسا ہوا کہ جتنے جنگل کے بھیڑیے تھے
ایک بھیڑیا آیا، اس کو حکم دیا کہ سارے بھیڑیوں کو بلا کے لاؤ۔ تو نبی کی دعوت پر، نبی کے حکم پر بھیڑیے آ گئے، تو آپ نے فرمایا بتاؤ میرے بیٹے کو کس نے کھایا؟ تو ایک بھیڑیے نے بول کے کہا کہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی توہین کر سکیں اور اللہ کے نبی کو کھا سکیں، ہم میں سے کسی نے کھایا، ہم اس بات کا حلفیہ بیان دیتے ہیں۔ یعنی بھیڑیوں نے خود حضرت یعقوب کو یہ بات بتا دی کہ ایسا نہیں ہوا اور ہم نے ایسا نہیں کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے مجھے حوصلہ اور صبر کرنا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے صبر مانگتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی میری اس بات پر مدد فرمائے گا۔ آگے پھر واقعات آتے ہیں کہ کیسے انہوں نے حضرت یوسف کو جب کنویں میں ڈالا تو کیسے مسافر آئے، یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا، اور پھر انہوں نے غلام بنا لیا، اور پھر حضرت یوسف مصر کے بازار میں فروخت ہوئے، اور کس طرح آگے معاملات چلے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔